من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف الله. صدق اللہ علیہ. دوستو، بزرگوں، عزیزوں، آپ حضرات تو عالم بھی ہے کہ میں سفر سے آ رہا ہوں اور سفر کے علاوہ جو قیام ہوتا ہے اس میں بھی جو آتے جاتے رہتے ہیں کچھ دیر کی باتیں بتلانی پڑتی ہیں اور ظاہر ہے کہ مجھ سے کوئی انتظار کرتا ہے اور کوئی نہیں جانتا ہے. دینی کے بارے میں کچھ سننا چاہتے ہیں، خاص مجلسوں میں بھی سننا چاہتے ہیں کہ دینی کی بات
کہ آج میں بہت دیر تک بزرگوں کے مجلس میں بیٹھا ہوں. ہمارے حضرت بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کبھی میں نے دنیا کے بارے میں سنا. طویل باتیں ہوتی تھیں لیکن کبھی دنیا کے متعلق تفصیلی بات ہو کبھی نہیں سنا. جو آتا تھا لڑائی میں بھی دینی کی باتیں پوچھتا تھا اور سننا وہی چاہتا تھا. اسی دینی کی باتوں میں وقت گزرتا تھا. اسی میں حضرت مولانا محمد احمد صاحب کو دیکھا. یہ اس لیے کہا رہا تھا کہ بزرگوں کا نام بھی وہی کہا جاتا ہے. اس لیے کہ شیخ قوام الدین نے لکھا ہے کہ میں آج انکار بس شاخ. اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے: کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت السلف. اللہ کی کتاب تصویر جانتے ہیں کہ اصل الرسول تو وہی ہے. اللہ کی کتاب اصل الرسول ہے. ظاہر ہے کہ کتاب اللہ پر تو مدار ہے. حدیث کا مدار بھی کتاب اللہ ہی پر ہے. جو بھی حدیث بیان کرتا ہے آدمی وہ کتاب اللہ سے ملاتا ہے. اس کے خلاف کوئی بات نہیں. دونوں میں توافق ہوتا ہے. کتاب و سنت میں وہی بات معتبر ہوتی ہے. کسی حدیث کو کتاب رد کر دے بجانے کی اس حدیث کو کوئی بیان کر دے. دوستوں وہ اللہ کی کتاب یہ بنیادی چیز ہے. کتاب اللہ باب کا جملہ ہے یہ فارسی نہ جانے ویسے یاد نہیں کرتے. میں آج انکار بس شرط. اس کام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے: کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت السلف. اللہ کی کتاب یہ بنیادی کتاب. تزکیہ نفسی کے لیے کتاب آئی بھی ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. تلاوت مال پر تزکیہ کا نام آیا. ہماری وہاں کی تلاوت کا اثر تزکیہ پر ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت سے امت کی اصلاح فرمائی ہے. تو اتنا اثر ہوتا تھا کہ کفار اپنی عورتوں سے بچوں سے کہتے تھے ان کا کلام نہ سنا کرو. لا تسمعوا کلام نہ بلکہ اس پہ لغو کرو, شور شرابہ کرو تاکہ لوگ سننے نہ پائیں. ہماری عورتیں نہ سننے نہ پائیں, ہمارے مرد بھی نہ سننے پائیں. مشہور باتیں اب تو مشہور یہ سب باتیں مشہور ہو جائیں گی عوام میں اور وہ بیان کرتے ہی رہتے ہیں. توجہ سے سنیں کتاب اللہ میں کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. ایک چوٹی کا زور لگایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان میں. کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑا. ہر چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے تربیت کے سلسلے میں مفید تھی ان کو سب کو بیان کیا. کوئی چیز نہیں. اسی وجہ سے کہا گیا میں آئی جان کے سچ بچے. کتاب اللہ تو نہیں, اللہ کی کتاب ہے. ظاہر گور سے بغیر کون سی کتاب اصلاح کے لیے ہو سکتی ہے, مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترجمانی فرمائی, اس کی تشریح فرمائی. اس بنا پر وہ چیز ہے جس کی امت کی بنیادی اصلاح کی, اس میں سنت رسول اللہ بھی ہے. صرف کتاب اللہ پر ایک دفعہ نہیں ہے, 2 ہی اصل ہیں. کتاب اللہ اصل پوری دین کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے, کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے. حضور نے خود صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں 2 چیزوں میں چھوڑے جا رہا ہوں, کتاب اللہ اور سنت. یہی تو ہے اللہ کی کتاب, اور یہ 2 اصل یہی 2 ہیں. اب یہ کہ قیاس کیا جاتا ہے تو قیاس وہی معتبر ہے جو کتاب و سنت سے ماخوذ ہو, اس کے خلاف نہ ہو. 4 کہا جاتا ہے لیکن اصل کیا ہے 2 ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. قیاس اجماع کو نہیں ذکر کیا. ان کتابوں میں غور و فکر کر کے سنت کو پورا چتور کر کے جب دیکھتے ہیں کہ یہ شریعت کا حکم تو گزاری کرتے ہیں, نہیں جو چاہے وہ کر دیا یہ سنت سے ثابت ہے.
بہت سی جماعتیں جو باطل ہوتی ہیں مولانا اسی میں غلطیاں پیشہ ہے، سنت کو سنت کی طرف پر نہیں دیتے. جیسے کتاب اللہ میں آپ کوئی اپنی رائے پیش نہیں کر سکتے، اسے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی ہے، وہی ہے. جس طریقے سے کتاب وہی ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. سمجھنا تو کتاب اور سنت دو چیزیں ہیں. مختصر یہ ہے، رہا قیاس اور اجماع یہ باقی چیزیں. حضور نے فرما دیا کہ بھائی تم کو کچھ نہ ملے تو سمجھ مجھے کچھ کیا کرو، تو اصل نہیں ہے، دین کی اصل نہیں ہے. تو کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، اس کو ہم کو آپ کو سب کو پیش نظر رکھنا. کوئی بات اپنی اگر کتاب میں خراب ہو، سنت کے خلاف ہو، آپ اس کو اپنا مرجع و معاون نہیں بنا سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو انہوں نے کیا فرمایا، معیار ایمان برس شہر 3 چیزوں پر ہے، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، بصیرت سلف رائے اپیار نہیں کر سلف کی سیرت. کیونکہ تم پورا عمل نہیں کر سکتے جب تک کوئی نمونہ نہ دیکھو گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود نمونہ بن کے آئے. اس لیے جو حضرات صالحین ہیں جو حضور کی سیرت پر ہوں گے، ان کی صورت میں ہوں گے، وہی قابل اقتدار ہوں گے، بغیر نہیں ہوں گے. جو لوگ اس طریقے سے ہے سنت سے وہ گمراہ لگ گئے. کوئی مرجیہ ہو گیا، کوئی قدریہ ہو گیا، معلوم کیا کیا ہو گیا، معلوم ہی کیا کیا ہو گئے. اتنی جماعتیں ہیں آج بھی. اگر اپنے دین کی حفاظت کا اہتمام نہ کریں گے، دین ختم ہو جائے گا. بدعات آ جائے گی، اب بھی آ سکتی ہے، آ چکی ہے. بڑے بڑے علامہ زمخشری کے نام سنا ہوگا، مولوی جو تو سنے ہوں گے. کتنا بڑا شخص ہے، صاحب کشاف، بڑا گہرے مفسر. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ حضرت مولانا یعقوب صاحب فرماتے تھے کہ کیا اللہ تعالیٰ زمخشری جیسے آدمی کو عذاب دے گا؟ ایسی کتاب کا شاہ لکھی ہے کہ ادب وغیرہ سے معیاری کتاب ہے، حضور کے آیت کی تفسیر ہے. تو ہمارے حضرت پانچ فرماتے تھے، یعقوب بہت بڑے آدمی تھے، حضرت یعقوب صاحب وہاں عالمی کے بھی استاد تھے. کیا اتنا بڑے عالم کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا؟ یہ تعجب کرتے تھے. معلوم ہوا کہ ایسا بھی گمراہ ہو سکتا ہے. اعتزال مرجیہ ہے، کہتے ہیں سب معاف ہو جائے گا، چھوڑو مسئلہ چھوڑو، سب معاف. مرجیہ رضا سے، رضا میں امید آتا ہے. مرجیہ کا مطلب یہ ہے کہ سب کو امید ہے، جو قواعد بھی کرو سب معاف. اور ایک قدریہ ہے، کہتے ہیں کہ ضرور گیرت ہوگی، وہ کہتے ہیں سب معاف، یہ کہتے ہیں ضرور گیرت ہوگی. ضرور خریف ہو گئے. دونوں بڑے علماء ہیں، زبردست عالم ہے. قدریہ معمولی عالم تو ہے، صاحب کشاف معمولی عالم نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ رائے لگائی، ختم. قرآن کہتا ہے چہرے اس دن ویسے ہوں گے جو اللہ کو دیکھیں گے، ناظر میں دیکھیں گے. یہ سب موجود ہے. اب وہ کہتے نہیں دیکھیں گے. کیسے تمہیں کہا دیا؟ جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں آدمی رائے لگاتا ہے تو اس کے رائے کو سپورٹ کر دیتے ہیں. جاؤ تم جانا، تمہاری رائے ہے. اس طرح بہت ڈرنے کی بات ہے. ہمیشہ عقیدے کے سلسلے میں بہت ڈرنے کی بات ہے. وجوہ یومئذ ناظرۃ، قیامت میں کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو اپنے رب کو اس آنکھیں سے دیکھیں گے. اب کیسی آنکھ لگے گا وہی آتا ہے، اس کی تفصیل سی نہیں ہے. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرۃ، اپنے رب کی طرف دیکھتے رہیں گے. معلوم ہوا ہے کہ رویت ہے، رویت اس سے ثابت ہو گئی، دیکھنا ثابت ہو گیا. جب قرآن کا رہا ہے پھر کیوں رد کر رہے ہو تم؟ اپنی راہ کیوں لگاتے ہو؟ قرآن کا رہا ہے کہ اتنے چہرے ہوں گے جو دیکھیں گے، بلکہ سب کو سمجھ رہتے ہیں تمہیں قیامت دیکھیے. وجوہ یومئذ ناظرۃ، نظر سے ناظرہ، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها، اپنے رب کی طرف دیکھیں گے. جیسے چاند سورج دیکھتے ہیں اسے رب کو دیکھیں گے.
صحابی عرض کیا یا رسول اللہ اتنے لوگوں کی کیسی زیارت ہوگی، اتنی پبلک ہی اتنی پبلک ایک چیز دیکھیں گے آپ کیا چاند دیکھتے ہو کہ نہیں؟ کتنے لوگ چاند دیکھتے ہو؟ کوئی حاجی ہوتا ہے کوئی چاند دیکھے؟ ہماری ساری دنیا چاند دیکھ رہی ہے. جب چاند کو ساری دنیا دیکھ سکتی ہے تو رب کو کوئی دیکھ سکتی ہے. رب کو دیکھ سکتی ہے. سب سے بڑی لذت روح باری ہی میں ہے. سب سے بڑی اللہ ہم سب لوگوں کو دیدار سب کچھ کرنا چاہیے. جنت اپنی جگہ پر، اس کی نعمتوں اپنی جگہ پر، لیکن اللہ رب العزت کی دیدار وہ اپنی جگہ پر، اس کا کوئی بدل نہیں ہے. خالی کا بدل مخلوق کیسے؟ جنت مخلوقی تو ہے، کتنی بڑی جنت ہو، کتنی اچھی ہو، کچھ ہو، ہے تو مخلوق. اور اللہ خالق ہے. خالق و مالک کا کیا جوڑ ہے. تو کہتے ہیں کہ جب اللہ تم چاند دیکھ لیتے دنیا میں، کوئی کہتا ہے وہی چاند نہیں دے، وہی دھیرے سے نہیں دیکھ پائے، کوئی کہتا ہے سب اس پر چل جائے. آپ سے 21 مالے کیے 22 مالے کو، اب کوئی سوال ہی نہیں نہ دیکھنے کا. پہلے تھوڑا سا گھبرا جاتا تھا، گھبراتا تھا، لیکن اب تک کوئی ایسی بلڈنگ دیکھتا آ رہا ہوں میں کہا میں کہا بلڈنگ کیا ہے، سب جسمان سب روشن ہو گیا ہے. میرے دوست اصل روشنی اللہ کی محبت کا تعلق، یہ سب کچھ کام نہیں آنے والی ہے. اس نظر سے نہیں دیکھ سکتے. اللہ اس نظر میں قوت ڈالے گا کہ دیکھ لو گے. نظر کے اندر ایک قوت حد محدود ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شان کریمی سے اور شان قدرت سے ایسی نظر میں قوت پیدا کر دے کہ چاند کو بغیر دوربین کو دیکھتا کہ نہیں، بہت لوگ دیکھ لیتے ہیں. تو اللہ کو بھی دیکھنے کی قدرت اللہ دے سکتا ہے. لیکن یہ سب کچھ ہے، لیکن نموشی کرتے کہ نہیں ہوئے ثابت نہیں. کیسی تم نے کہا کہ ضرورت ہے؟ ابھی نہیں، قرآن کہہ رہا ہے نازلہ سے رب نازلہ ہے کہ نہیں. اس لیے آپ دوستو غور و خوض میں بھی اعتدال پر رہو. ہم جو کہتے وہ صحیح ہے نہیں. بہت سی غلطی تمہارے گھر میں کرتی ہے، بیوی ڈالتی ہے تم کو خدا کے بارے میں کیا کہو گے، ہے کہ نہیں. ایک بہت بڑے عالم تھے، ان سے لوگ افتاء کے فتویٰ دیے کہ منصب افتاء پر آپ آ جائیے. کہا نہیں بھائی، کہا اتنے بڑے عالم ہیں، اگر آپ قاضی ہو جائیں، مفتی ہو جائے تو اچھا. کہا کیا کہتے ہو، میری بیوی مجھ پر مطمئن نہیں ہے 4 آنے کے سودا پر. جب 4 آنے کے سودا مطمئن نہیں کہ تم کو ڈھنگ نہیں ہے، جب میری بیوی مجھے ان پر مطمئن نہیں ہے تو میں اللہ کے بارے میں کیسے کہوں کہ مطمئن ہے میرے فتوے پر. اس وجہ سے مجھے ڈر لگتا ہے. ہر بات میں اللہ تعالیٰ کے دین ہے، اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں، اس میں ذرا بھی خودرائی نہ کرو. خودرائی بہت مضر ہے، مگر خودرائی بہت مضر. کوئی برداشت نہیں کر سکتا، کوئی حاکم برداشت نہیں کر سکتا، کوئی پیر برداشت نہیں کرتا خودرائی، کوئی باپ برداشت نہیں کرتا. میں یہ کر رہا ہوں تم یہ کر رہے ہو. حضرت نظام الاولیاء کے ہیں ایک شخص گئے اور کہا حوض ہے دلی میں، حوض رہا ہوں اس وقت 20 سال ہو. کہا یہ حوض جو ہے ہمارے حوض سے، ہماری مسجد جو حوض ہے اس سے ہی چھوٹا ہے. اس سن لیا انہوں نے. کہا یہی سب کرنے کے لیے آئے ہو، حوض کے نام پر کیا ہے، اپنی اصلاح کے لیے آئیں گے نا، حوض کے سامنے میں کے لیے آئے. جاؤ ناپ کے آؤ. تمہارا گئے ان کو ناگوار کو تب تو کہا جاؤ ناپ کے آؤ تمہارا حوض کتنا بڑا ہے. تو ایک بارش یہ حوض چھوٹا تھا وہ بڑا تھا. کہا یہ بھی کوئی چھوٹا ہی بڑائی، یہ بھی نظام الاولیاء کی بات ہے، چھوٹا ہی بڑائی. معلوم ہوا کہ لغو بات میں سوچنا، غور کرنا عموماً گمراہی کا سبب ہوتا ہے. اس سے بچاؤ اپنے. اور یہ ذکر اللہ سے، اللہ کے خوف سے بچ جاتا ہے. کیا ہے وہ ثابت؟ کیا ہے؟ سوچ رہے ہیں، مت سوچو، ذکر شروع کر دو، تلاوت شروع کر دو، کوئی بات کر دو. وساوس میں مبتلا ہے، حالانکہ بس اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. وساوس کا کوئی آتے رہے غیر اختیاری طرح سے، ہزاروں وساوس آئے کوئی فرض نہیں، لیکن اس میں اختیار کو داخل نہ کرو. یہ مضر ہے. اپنے فوراً توبہ کر دو، استغفر اللہ کہہ دو، کلمہ طیبہ کہہ دو کہ وساوس آ رہے ہیں، آتے ہیں، ہم تم سے کچھ ڈرتے نہیں، وساوس سے کچھ کر نہیں سکتے، یعنی شیطان سے کہہ دو. وساوس غور و فکر کتاب اللہ میں
سنت رسول اللہ میں اور سیرت سلف کو دیکھو، کیونکہ تم پورا کتاب و سنت کو سمجھ نہیں سکتے۔ سیرت سلف اس بارے میں فلاں نے کیا کیا ہے یہ دیکھو، اور وہ بھی وہ آدمی ہونا چاہیے جو معتبر ہو۔ سیرت سلف نہ کہ وہ جو اپنے باپ دادا کی گدی پر بغیر سمجھے مجھے بغیر وہ معتبر نہیں ہے۔ سیرت سلف وہی لکھ دیا انہوں نے، قوام الدین کہہ رہے شیخ قوام الدین میں گوئے ہے کہ معیار برشے صاحب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور سلف کی سیرت، لیکن فوراً انہوں نے کہا ہے کہ سلف سے مراد وہ نہیں جو جانشینی گدی والے چلے آ رہے ہیں، بلکہ وہ جو عالم دین ہوں اور ان کے باپ دادا بھی عالم دین تھے۔ جب وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے تو ان کی بات کا اعتبار ہوگا، دوسرے کا نہیں ہوگا۔ دیکھیے رہو گے کتاب اللہ پر تب تو لوگ سنیں گے، رہو کتاب اللہ پر، اپنی طرف سے کچھ نہ کہو، اجتہاد میں مبتلا ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ خدا کا کلام ہے، نازک ہے، تمہارے آخر کی کیا رسائی وہاں تک ہو سکتی ہے؟ کچھ نہیں ہو سکتی۔ اس بنا پر بہت سنبھل کے بولو۔ سلف نے کیا کہا؟ ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم تقدیر کے بارے میں مطمئن ہیں، جو اللہ نے دیا سب ٹھیک، بس کٹ گئی جائے۔ اور جب سوچو گے یہ ان کو یہ دیا، ان کو یوں روپیہ دیا، ان کو یہ دے دیا، ان کو یوں کوٹھی دے دیا، سوچتے ہی رہ جاؤ گے، مر جاؤ گے، کچھ ملے لگے نہیں، اور بلکہ دین سے بھی ہاتھ دھو ڈالو گے۔ اس بنا پر جہاں تک ہو سکے طول عمل سے بچو، طول عمل، لمبی لمبی امیدوں سے بچو۔ طول عمل کل میں نے دیکھا ابھی ایک برے عمل، طول عمل سے بچو، اپنے کو بچاؤ۔ لمبی لمبی جتنی لمبی امیدیں ہوں گی وہی یہ داعیہ جلوہ ہوگا، اس کے اسباب کو ہم اختیار کریں، اور اسباب کو میں ناکامیابی پاؤ تو نا امید ہو گیا، دل سے چل جاؤ گے۔ طول عمل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کو طول عمل یعنی امیدیں بڑی بڑی، جتنا مل رہا ہے کھاؤ، جو آسانی سے مل رہا ہے اس کو لو۔ یہ سب چیزیں بھائی دین کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، چاہے کسی کی نظریہ اور ہے ہم نہیں کر سکتے۔ نبی کا یہی طریقہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ایک آدمی، صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس کھانا نہیں ہے۔ کہا ایک دن کا کھانا ہے کہ کہا سب سے بادشاہ ہو تو اب دیجیے، ایک دن کا کھانا پورا ہے تو بادشاہ ہو گیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا ہے کہ اس کو دیکھو کہ آج کیا کھانے کے بارے میں مشکات میں حدیثیں ہیں، مجھے اللہ غور کر لیجیے، پڑھ لیجیے گا۔ اب چونکہ سارا سال والی حدیثیں سامنے آتی ہیں تو ایسا چھپا ہو جاتا ہے، فوراً ان لوگوں سے کہتا ہوں دیکھ لینا، لیکن کوئی دیکھتا اسے نہیں بول رہے، کوئی نہیں دیکھتا، کوئی نہیں دیکھتا۔ میں جانا میں کہاں نہ دیکھوں جا کر کے، حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک نقطے کی تبدیلی کو میں نہیں چاہتا، اس میں فوراً کہہ دیتا ہوں، ایک لفظ نہیں، نقطے کی تبدیلی چاہتا۔ ایک صحابی تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کا لفظ فرمایا کسی بات کو دعا میں، تو انہوں نے رسول کہا یا رسول کہا، انہوں نے نبی کہا، میں نہیں کہا، تو فوراً ٹوک دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوک دیا۔ ہم لوگ کہتے ہیں فوراً جواب دیتے ارے رسول نبی ایک ہی تو ہے، نہیں ٹوک دیا حضور نے کہ نہیں، جو میں نے کہا وہی کہو دعا میں۔ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، لفظ میں بھی اور معنی میں کرنا چاہیے، زیادہ اس میں اپنی عقل کو لگانا چاہیے۔ مرض ہے، اس میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، یہ سوچ کے نہیں بیان کر رہا ہوں، میں تقسیم بیٹھنے کے بعد بیان کر رہا ہوں، یہ خود ہی ان سے پہلے سوچا ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں گمراہیاں آ رہی ہیں۔ ذکر سے مناسبت کیوں نہیں ہوئی؟ سمجھتے ہیں کیا کریں ذکر سے کچھ ہی فائدہ ہوتا نہیں، کیا کریں سنت پہ اتباع اتنا کیا کچھ نہیں میرے دوستو، یہاں کا ملنا کچھ ملنا نہیں ہے، وہاں تم کو ملے گا ضرور، ایک مرتبہ اللہ کا کہے ہو اس کا بھی ملے گا، ایک مرتبہ سبحان اللہ کا اس کا بھی ملے گا۔ اس کے قدرداں اللہ رب العزت ہے۔ میرا بندہ اس حال میں بھی سبحان اللہ کہہ رہا ہے، میرا بندہ اس حال میں اللہ اکبر کہہ رہا ہے، اس کی قدر کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، جس نے ہم کو آپ کو پیدا کیا ہے۔ یدی اس کو محبت ہم سے ہے، کسی دوسرے کو محبت نہیں ہو سکتی۔ وہ مہربان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، اس کا استحضار ہونا چاہیے۔ یہ اس وساوی کی دفعہ کے لیے اس کا بھی استحضار کہ ہمارے وساوی آ رہے ہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے
کہ ان مسائل پر کہتے ہیں کہ آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اطاعت کی، اللہ جو کچھ آپ کی طرف سے آیا ہے چاہے ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہم نے مان لیا، معمولی بات ہے، اس کا قصہ ہے پورا کیا بیان کروں۔ قالوا سمعنا آمن رسول بھی ایمان لاتا ہے، رسول نے لوگوں کے ساتھ اپنے کو شامل کر دیا اللہ آمن رسول۔ ہمارے صحابی جب یہ کہہ رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، تو ان کا رسول بھی ان کے ساتھ ہے۔ آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ، کل آمن، کل نبی بھی اور راوی دونوں ایمان لاتے ہیں، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا، کیا کہا؟ سنا ہم نے اطاعت کیا، یہ پڑھنا ہے مجھے۔ سمعنا، دونوں رسول نے بھی کہا سمعنا واطعنا اور صحابی نے کہا سمعنا، تڑپ رہے تھے۔ آج سے معلوم ہوا کہ ہم ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیر اختیاری چیز پر گریز فرمائے، صحابہ بےتاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کیوں نہیں کہتے سمعنا واطعنا؟ سمعنا آسنا کرنا چاہتے ہو کیا؟ سنا اور فرمانی نہیں کیا تو تم اس امتیوں کی طرح ہو جاؤ گے جو گمراہ ہوئی ہیں۔ بڑی مشکل سے انہوں نے کہا سمعنا واطعنا، اور جب کہا اللہ خوش ہو گیا، اللہ تو خوش ہوتا ہے۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اللہ کے لیے وہ ہے چھوٹے سے چھوٹا عمل کرے گا اللہ ثواب دے گا، بڑے سے بڑا گناہ کرو گے اللہ معاف کر دے گا۔ سمعنا لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، بہت زیادہ خطا کرو گے تب پکڑ کرے گا، اور نیکی چھوٹی سی کرو گے تبھی اس پر اجر دے گا۔ اب مولوی یہ سمجھیں یہاں کسبہ ہے، وہاں کسبت اتباع ہے۔ لہا ما کسبت، کسبت کم حروف ہے، اس نفس کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جو وہ تھوڑے سے بھی کرے گا، لیکن ہمارے آپ کے لیے گنہگار ہے، زیادہ پر پکڑ ہوگی۔ مکتسبت ہر بڑھ گیا ہے تو گناہ بھی ہے کہ زیادہ گناہ کرے گا تب پکڑ ہوگی، اور طاعت میں یہ ہے کہ تھوڑا سا عمل کرے گے تو اللہ تعالیٰ کا اجر دے گا۔ یہ اس آیت کے مفہوم، اس کی بلاغت اور فصاحت اس آیت میں ہے۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا۔ اب آیا ہے نبی نے سکھایا کہ ایسے موقع پر تم کو یہ کہنا چاہیے، تم کیوں گھبرا گئے؟ گھبرانے کے بعد اللہ کوئی ظالم ہے نہیں، وہ تو یہی کہنا چاہتا ہے کہ ہم نے مان لیا، بس روزہ آیا ہم نے مان لیا۔ من آمن، ایمان جو لایا احتساب تو اس کے لیے ہے، ایمان پہلا ایمانی ہے۔ اگر روزہ کے پہلے روزے میں آپ نے کہا کہ ہم نے نہیں مانا تو کچھ اعتبار ہے اس کا؟ آپ کو تو پہلے میں یہی چارج دے گیا ہمیں ایمان لایا ہم روزہ رکھیں گے، اور روزہ جو کیا ہے فرض ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ آمنا کہو، صدقنا کہو، کذبنا نہ کہو۔ ہم نے ترغیب یہی کیا، اگر زبان سے بھی کہو گے اللہ معاف کر دے گا، دل کا حال خدا جانتا ہے، لیکن اللہ کے بندے جو اپنے رب کے سامنے جھک جائیں گے کہ اللہ جو بھی یہ کرے سب ٹھیک ہے، ہم ہر چیز سے راضی ہیں، بس سب کچھ ہو جائے گا۔ یہ چیزیں میرے دوستوں ہماری زندگیوں میں آنا چاہیے۔ زندگی شدر بے مہار نہیں ہونا چاہیے، جیسے اونٹ بغیر ڈھکیل کے ہو جائے جہاں جایا جائے، نہیں، اپنے کو ہم تعبیر کرنا چاہیے۔ ایمان کیا ہے؟ گردن نہادر بے اعتراض ہے کہ نہیں؟ پڑھے گا نہیں ادھر مشکل ہے۔ اسلام گردن بنہادر بے اعتراض، اطاعت کے لیے گردن کو جھکا دینا، یہ اسلام ہے۔ اب کوئی چیز عقل میں آئی تو آپ نے مان لیا، اور نہیں آئی تو انکار کر دیا، اب اسلام نہیں رہا۔ اسلام کے معنی ہے گردن نہادر بے اعتراض نہیں، اللہ کے حکم کے سامنے گردن کو جھکا دینا، یہ ہے اسلام۔ اور ہمارے حضرت سیدنا عبدالقادر بہاؤالدین کا سبت کرتے ہیں، سیدنا عبدالقادر جیلانی کے ہم حضرت ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام یہ ہے کہ تقاضائے طبیعت کے خلاف کرو۔ ایک آدمی سے تمہیں جی چاہتا ہے
قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے کہ سلام کرو، آپ کی طبیعت کہتی ہے کہ ہم نہیں کریں گے سلام، اس کو چھوڑو اور اسلام لائے، یہی اسلام ہے۔ تو نے ان کا تعریف کیا، بہت ہمارے معاشرہ اللہ تعالیٰ اس رواج کو سناتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے نظام کیا ہے، اسلام کیا ہے، گردن نہادن بحث، یہ ہے کہ سب مولوی لے جانتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ تقاضۂ طبیعت کے خلاف کرنا یہ ہے اسلام۔ یہ اعتراض جی چاہتا ہے کہ اس سے نہ بولیں ہم، قرآن کہتا ہے کہ بولو تو بول دو، یہ ہے اعتراض۔ نبی کہتا ہے کہ بولو، جو آ رہا ہے سامنے اس کو سلام کرو، آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ایسا ہے ایسا ہے، ہم بڑے ہیں ہم چھوٹے ہیں، کچھ کر کے نہ کہ یہ اسلام سے نکل گیا، عملی طور سے اسلام سے نکل گئے۔ اس بنا پر میں دوستو اپنے دین کی حفاظت، اسلام کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ تھوڑی سی بات میں نکل جاؤں گا، اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہو، اللہ منی اسألک ایمان لا یرتد، اللہ ہم ایسا ایمان چاہتے ہیں کہ وہ ارتداد نہ ہو۔ نبی دعا کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ایک صحابی تھے، کاتب وحی ان کو کہا ہی جاتا ہے، وحی کو لکھ رہے تھے، لکھتے لکھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں رکے، ساتھ رک جاتا آدمی بولتے بولتے تھوڑا سا، انہوں نے وہ آج کا وہ لفظ جو حضور نے نہیں کہا تھا کہہ دیا اپنی زبان سے کہ ہاں اس کے بعد یہ ہے، وہ ان کو شبہ ہو گیا۔ اللہ بہت عبرتناک واقعہ ہے اسلام میں۔ ان کو یہ ہو گیا کہ جو میں کہتا ہوں وہی لکھا دیتے ہیں، بیوقوف آدمی اتنا سے لکھایا، ایک لفظ تمہاری زبان سے نکل گیا، انہی کی برکت سے نکلا ہے، انہی کے نور قلب سے تمہارے اثر ہوا، زبان پر آگے اچھی بات۔ تو تم کو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ حضور کی ایسی فیض رسانی ہے اور ایسے نور افشانی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے نور کی بات، ان کی سچی بات ہماری زبان پر آ گئی، خوش ہونا چاہیے تھا۔ کہا یہ جو دیکھیے اصطلاح میں نے اپنے لڑکے سے کہا سے بادل میں کہا ابا یہ اصطلاح کسی نے کیا، میں نے کہا کاتب وہی ہے، نبی موجود ہے، جبریل موجود ہے، وہی تو لے کے آئے تھے، خدا تو موجود ہے ہی، لیکن اپنے نفس کی طرف سے ایک بات آئی اور اس کو قبول کر لیا آپ نے، نہیں جو میں کہتا ہوں وہی حضور کہتے ہیں، کافی ہو گیا کہ نہیں؟ جو وہی آتی ہے، جبریل آتے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں اور اس کو کتاب اللہ کہتے ہیں، اور تم نے کہا کہ جو میں کہتا ہوں ہو گئے، ذرا سے جھکے ہوتے ہو، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ بہت دیر بعد توبہ بھی کر لیا تھا، انہوں نے توبہ کر لیا، بہت مرتد ہو گیا اسے۔ معلوم ہوا کہ اپنے نفس کو غلط باتوں کے سوچنے میں بھی نہیں لگانا چاہیے، اور اپنی بہادری یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری یہ تحقیق ہے اور یہی صحیح ہے، نہیں میری تابع رہو، علم کے اندر تابع رہو گے تو ایمان صحیح رہے گا۔ علم اصل ہے، علم جو علم الہی ہے اس کے تابع رہو گے، امن سے رہو گے۔ گردن نہادن باطاعت، یہ جو کچھ دل میں آئے ہیں وہ صحیح ہو، ضروری نہیں ہے، بلکہ جو اللہ اور رسول کہیں وہ صحیح۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا ہے کہ بنیاد اسلام کی تھی کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف، سلف کی سیرت کو بھی پیش نظر رکھو، کیونکہ ان بزرگوں نے کتاب و سنت کو سمجھ کر کے اپنا طریقہ بنایا ہے۔ جب اس طریقے پہ چلو گے تو کتاب و سنت پر عمل ہوگا اور اللہ کا قرب نصیب ہوگا تم کو، اللہ کے یہاں قبولیت حاصل ہوگی۔ بہت بڑے سیرت سلف کو سامنے رکھو، ہمارے بزرگوں نے کیا کہا، اور اگر اناپ شناپ سوچتے ہو بڑے بڑے سوچ رہے ہیں، جو دل میں آتا کرتے ہیں، ہم لوگوں میں بڑی ہمت نہیں ہے کچھ کہنے کی، بس جو اللہ رسول نے کر دیا سب آمنا، اللہ اسی پہ رکھے۔ میں تو آپ لوگوں سے کہتا ہوں آمنا و صدقنا، ذرا میں نہ نکالو اللہ کے کلام میں، اللہ کے رسول کلام میں، صحابہ کے بارے میں غلط باتیں سوچو بھی نہیں، اگر سوچو پڑھو توبہ کر لو، صحابہ جیسا کوئی نہیں ہوا۔ اذا سخر اللہ علیہ سعیدین وکلہم سعداء، جب اللہ کسی سعید کے لیے ان کے ساتھیوں کو منتخب کرتا ہے تو وہ سب سعید ہوتے ہیں، صحابہ سب کے سب سعید ہیں، نیک بخت ہیں، مرتد نہیں ہیں وہ۔ اس بنا پر دوستو صحابہ کی سیرت کو، پھر اس کے بعد صحابہ کے بعد تابعین کی سیرت ہے، اللہ تبع تابعین ہے، ہم نے جو کتاب لکھی ہے سب جمع کر دیا ہے،
اس کے بعد اس زمانے کے بزرگوں کی بات چلی تھی کہ ماں محمد حمد صاحب کی کوئی بات، ماں شاہ رسول اللہ صاحب کوئی بات، واقعی ہر بات میں رہنمائی معلوم ہوتی ہے. ہم لوگ رہے ہیں لڑائی میں رہے ہیں، مجال نہیں کہ کوئی غلط بات نکل آئے، غلط نہیں، مجال نہیں کہ کسی جماعت کے متعلق کوئی لفظ غلط نکل جائے، کسی شخص کی غیبت شکایت ہے ان کی خدمت میں رہے. نہ میں نے ماں شاہ رسول اللہ صاحب کی زبان سے کسی کی غیبت سنی، نہ ماں محمد حمد صاحب سے. غیر کا ذکر ہی نہیں ہوتا تھا، غیر کا ذکر نہیں. جب اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کا دین موجود ہے، اس کا ذکر موجود ہے، ذکر کرو اللہ کا، دوسرے کا ذکر کر رہے ہو. ایک بار تو اللہ کہو گے کیا سکھا پاؤ گے. اور یہاں اگر غیبت ہوئی لا یغتب بعضکم بعضا، خدا کہتا ہے کہ کسی کی غیبت نہ کیا کرو. یہ تمہاری بہتر یہ کہ غیبت نہ کرو، اور بہتر یہ کہ جیسا بھی ہو اللہ کا ذکر کرو. اگرچہ قلب نہ شریک ہو، زبانی سے ادھر ہی کرتے رہو. یہاں سے آتا ہے، آج بھی میں نے بیان کیا، اسی موقع پر ایک صحابی گئے، کہا یا رسول اللہ احکام شریعت عام ہو جاتے، تکثیر ہو گئے، کیسے اس کو عمل کریں؟ وسیع ہو گئے، احکام شریعہ وسیع ہو گئے، کیا کریں؟ کوئی ایسی بات بتلائیے جس کو ہم کر لیں. کیا عمدہ بتا ہے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. جواب ہو گیا. آدھے دوسرے اس کا کوئی ملتا ہے، کوئی ڈاکٹر اتنے بڑے مرض کا علاج ایک لفظ حضور نے بتا دیا، کوئی دوسرا بتا نہیں سکتا. کیونکہ حضور سے جو کچھ فرماتے تھے ان کے سامنے وہی ہوتی تھی، سناتے تھے. کتنا آسان، کوئی بیان کر سکتا ہے؟ کوئی 100 عالم ملے تبھی نہیں بیان کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ شرائع عام ہو گئے، بہت زیادہ ہو گئے، ہم سے عمل نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ اتنا تو کر سکتے ہو، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. اتنا عمدہ. اب یہی نہیں کہ صرف اتنی ہی ہے، لیکن حضور نے جواب کتنا جامع دیا، کتنا سہل دیا، کارگر دیا، کامیاب گئے. تمہاری زبان اللہ سے، اگر ذکر کرو گے غیبت سے بچاؤ گے. یہ بچا رہا ہوں. اگر زبان کو اگر ذکر میں لگایا تو اسی سے غیبت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اور غیبت محرکات میں سے ہے، کبائر میں سے ہے. جس چیز کو اللہ صراحتاً منع کر رہا ہے اس کا کرنا یہی تو کبیرہ ہے. لا یغتب بعضکم بعضا، کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، بدگمانی بھی نہیں کرے. میں نے ابھی کل آپ کے سامنے بیان کیا کہ سب سے پہلے بدگمانی ہوتی ہے. کوئی لے جا رہا ہے، کوئی لے جا رہا ہے تو لکھتے ہیں کہ اس کو یہ نہ سمجھو، آستین نہ ہوتی تھی اور پیارے تو اس میں کہا کہ دیکھو کوئی لے جا رہا ہے کوئی چیز، یہ نہ سمجھو کہ شراب لے جا رہا ہے، سمجھو کہ شاید سرکہ لے جا رہا ہے. اب میں کہتا ہوں پیپسی لے جا رہا ہے، اب سرکہ کہاں ہے؟ ہو سکتا پی لے جا ہے، اور آپ نے بدگمانی کیا کہ یہ کیا ہے، یہ شراب لے جا رہا ہے. بدگمانی ہوئی، یہی جڑ ہے. غیبت کی جڑ بدگمانی ہے. جب بدگمانی ہوگی تو تلاش ہوگی، اس کو یقین میں لانے کے لیے ادھر ادھر بات کرے گا، اور جب یقین ہوگا غیبت ہوگی. یہ بھی مرتب ہے. اللہ تعالیٰ نے غیبت کو بھی کہا کہ فوراً نہیں ہوتی غیبت، پہلے بدگمانی ہوتی ہے. اس بدگمانی کو سچ کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے، وہ تلاش کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، تحقیق ہوگی تو غیبت کرتا ہے. اتنی چیزیں اللہ نے بیان کیا، ہم لوگ کو چاہیے نہیں سوچے کہ بھائی غیبت نہیں کرنا چاہیے. اللہ تو ایسے اہتمام سے بیان کر رہا ہے غیبت نہ کرو. ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے غیبت کو. جس کی میں لایا زبان پایا جو کہا، ہوٹلوں میں جو چاہا کہا، ریلوں پر جو چاہا کہا، چلتے پھرتے جو کہا. جتنی بڑی ہستی ہوگی اتنی غیبت مضر ہوگی اس کے لیے. اس میں بھی فرق، ثابت مان لیتے اس میں بھی فرق ہے. ایک عام آدمی کی غیبت کیا ہے تو وہ غیبت، وہ بھی غیبت ہے، لیکن اس کا وہ مقام نہیں ہے جو ایک عالم بزرگ کے متعلق غیبت کرتا ہے. اس کا ایمان ہی متضرر ہو جائے گا. ایمان ہی ہو سکتا ہے سب چلے. اس بنا پر سیرت سلف کو پیش نظر رکھو گے، دن حضرات سے بدگمانی نہیں ہوگی. تم دنیا میں لگے ہوئے ہو، وہ دنیا سے الگ ہے. جو ملا کھا لیا، نہیں رہا فاقر کیا، تم سے مانگتا بھی نہیں ہے. تو اس کی سیرت پیش نظر رکھنے کے بعد چاہیے یہاں پر ان بزرگوں کی سیرت کو پیش نظر، ان کے احوال کو، ان کے اخلاق کو دیکھو کہ کتنا وہ صبر کرتے ہیں، کتنا وہ صبر کرتے ہیں. حضرت بادشاہ محمد احمد صاحب سامنے لوگ گالی دے رہے تھے، خاموش. نے فرمایا، مجھے خطاب کیا، بڑے لوگ عالم اول ہوں گے، جور و ستم سے جس نے کیا دل کو پاش پاش،
जोर و सितम से जिसे किया दिल को पास पास, अहमद ने उसको भी तहे दिल से दुआ दिया। ये सीरत थी उनकी। अस्पताल में दाखिल थे, आँख का ऑपरेशन हुआ था, मेरे सामने की बात है, मैं भी था, नहीं कि आँख का ऑपरेशन थे, मैं भी मौजूद थे। एक साहब आए मोहल्ले के, कहीं हजरत कोई ज़रूरत हुई तो कहिएगा। ये कहा उन्होंने मोहब्बत से कहा, वो मुखलिस आदमी थे। ये हजरत का जवाब मुझे कहा, कोई ज़रूरत हो तो हजरत कहिए। कहा भाई देखो, अब तक अपनी ज़रूरत किसी मखलूक से हमने कहा नहीं। हाँ अब देखिए नीचे उतरे, हाँ किसी ने खुलूस से पेश कर दिया तो उसको कबूल कर लिया। उनका जवाब, अब तक अपनी ज़रूरत का हमने इजहार किसी मखलूक के सामने किया नहीं, मगर किसी ने अगर देखिए झुक गए, मगर किसी ने खुलूस से कोई चीज़ पेश किया तो उसको कबूल कर लिया। ये नहीं कि मैं कबूल नहीं करता। ये हमारे बुजुर्गों जवाब भी यही अल्लाह सिखाते हैं कि कैसे किस मौके पर क्या जवाब दिया जाए। अल्लाह ताला हम सब लोगों को किताबुल्लाह को भी सामने रखने की तौफीक दे। हदीसों को पढ़ने की, कैसी छोटी छोटी किताबें हदीस की हैं, पढ़ें ईमान ताज़ा हो जाएगा। न पढ़िए मिशका शरीफ, मशाकुल अनवार न पढ़िए। बहुत से उलमा हदीसों की किताबें लिखते हैं, उर्दू में होती हैं, उसको तर्जमा भी उनका होता है। बड़ी हदीस पढ़ने में भी मज़ा आता है। हदीस पढ़ने में वाहिदुल्लाह फ़इन्न तौहीद ला सुल्तान, क्या मामूली हदीस में अल्लाह ए मन, इसको कह रहा हूँ ये हदीस ए मनु बिताअतिल्लाह, पढ़ने में मज़ा आता है। ए मनु बिताअतिल्लाह वत्तकू मासियल्लाह वो मुरू औलादकुम बिइम्तिसालिल अवामिर व इज्तिनाबुन नवाही ज़ालिका वक़ाअतुल लहुम लकुम मिनन नार। हदीस है, कोई मुश्किल है? 10 मरतबे करे हर आदमी याद हो जाएगा। ए मनु बिताअतिल्लाह वत्तकू मासियल्लाह वो मुरू औलादकुम बिइम्तिसालिल अवामिर व इज्तिनाबुन नवाही ज़ालिका वक़ाअतुल लहुम लकुम मिनन नार। आज गानों को सूफियाना गाने, बाजारी गाने आज उनकी ज़बान पर याद हो जाते हैं, और अल्लाह रसूल के कलाम की कोई वक़्त नहीं कि हमारी ज़बान पर आ सके। एक साहब ने कोई अंग्रेजी का कोई मकूला सुनाया, माशा सीधा था, वकील थे। मकूला के अंग्रेजी ये कहते हैं, फरमाया चूँकि वकील हैं, पढ़े हुए हैं अंग्रेजी, इसका मकूला उस अंग्रेज का मकूला तो याद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी माने में हुजूर ने कहा, वो याद नहीं है। और नकीर उस पर नहीं किया, इस पर कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से उन्होंने अब करके बहुत सी चीज़ें कही। ये मशहूर है, कुरान को अब तक वो देखते हैं। एक पूरा तबका है जो मुस्तक़िल कहा जाता है, पूरे कुरान को देखते हैं, बहुत कुरान को देखते हैं। बहुत से लोग ऐसे हिदायत पढ़ाते हैं, थानवी कहते थे कि हिदायत तुम पढ़ाते हो ठीक है, लेकिन उस पर तकव्वुर न किया करो। कहते हैं ईसाई हैं हिदायत पढ़ा रहे हैं। मालूम हुआ कि इसका हक है, किताबुल्लाह का हक है, उसको मानना, उसको समझना, उसको याद करना, ये किताबुल्लाह का हक है। सुन्नत रसूलुल्लाह का हक है। बुखारी शरीफ कितनी बड़ी किताब है। हमारे हज़रत बादशाह मोहम्मद अहमद साहब पीर जो थे, पूरी बुखारी उनको याद थी ज़बानी। बदर अली नाम था, जहाँ नबी शरीफ हुए थे। मालूम हुआ कि किताब से ज़ौक़, किताब खुदा से ज़ौक़, किताब नबी से ज़ौक़, ये ईमानियात में से ईमान। जो शायद जितना महबूब के अशार को आदमी पढ़ता है, सुनता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम मौजूद है। फरमाते हैं मौला हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जैसे कोई मालिक है, उसकी गाने वाली औरत है, जब वो गाती है तो मस्त हो जाता है। इसी तरह जब अल्लाह की तिलावत कलाम की होती है तो अल्लाह खुश हो जाता है। मुग़न्नियत अल्फाज दिए हैं, जिस तरह मुग़न्नियत से उसका मालिक खुश होता है, इसे तिलावत करने वाले से अल्लाह खुश होता है। बहरहाल ये वाली बात थी। अब जाना भी मुझे, अल्लाह ताला मुझे भी सही बात कहने ही की नहीं, मेरे अमल की तौफीक दे, मेरे अहल अयाल को तौफीक दे। इसी में आफियत है, इसी में खैर और बरकत है, इसी में सुकून है, और इसी में इत्मीनान है। अल्लाह के कलाम में इत्मीनान, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मामूली कलाम
الحمدللہ رب العالمین. جو آپ نے سورہ پڑھی کیا کتنے مرامی بہتر ہے. میرے ذہن میں بیان کیا, میں نے کہا یہی بیان کرنا نہیں, میں نے کہا جو اب ذہن زبان میں جاری ہو وہی بیان کرو, تفصیل سے نہیں کر سکو گے. وہ اس کے لیے میں نے جو بیان کیا ایک خاص داعیہ اور جذبت بیان کیا کہ چونکہ عام التفات کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی طرف نہیں ہے, اس کو سننا, اس کو زبان پر جاری کرنا, یہ ایمانیات کیسے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کتاب اللہ سے سنت رسول اللہ سے ہم کو محبت پیدا فرما دے اور اس کو اپنے دل و دماغ میں جمانے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق پر عمل فرما دے. اسی طرح سیرت سلف اپنے بزرگوں کی سیرت کتابیں بہت سی لکھی گئی ہیں. الحمدللہ ہماری کتاب بھی 11 جلدوں میں ہو گئی. سیرت سلف بھی تو ہے, اقوال سلف. بہت سے علماء دیکھ کے شرطیں ہوتے ہیں کہ آپ نے جمع کر دیا پوری تاریخ اسلام کی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کا اردو میں ترجمہ, اردو تو ہی ہے, اس کا انگریزی میں ترجمہ ہو چکا ہے, عربی میں ترجمہ ہو چکا ہے, عربوں میں جائے گی انشاءاللہ. اور دارالعلوم دیوبند کے مہتمموں نے اس کو ترجمہ کرایا ہے. یہ بہت میرے لیے سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے اور ان کی تعلیمات سلف پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہماری کمانا کر پر سے ہمارے جانا ہے, لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ باتیں میں نے کہی ہیں خود اپنے عمل کرنے کے لیے کہا گئی ہیں, اپنے بال بچوں کے عمل کرنے کے لیے کہی ہیں, اپنے شاگردوں مریدوں کے عمل کرنے کے لیے کہی ہیں, بلکہ سارے عالم کے لیے کہی ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے, اس کا نشر فرمائے, لوگوں تک پہنچائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق محمد فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین وبحرمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.